آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز اس چینل پر لاتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ابراہیم ہے۔ ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں اب رحمان یعنی مہربان باپ۔ چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے، نیز مہمان نواز اور رحم و کرم میں آپ مشہور ہیں، اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابراہیم اصل میں ابرم تھا، جس کے معنی ہیں بزرگ، چونکہ آپ بہت سے انبیاء اکرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے ہیں، اس لیے آپ کا نام نبی ابراہیم ہوا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابوالضیفان یعنی بہت مہمان نواز ہے، کیونکہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے تھا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا آپ اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت اور دانائی سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 اعلیٰ اوصاف۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء اکرام کے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد والے تمام انبیاء اکرام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد قربانی ہے۔ آپ ہی یادگار حج کے ارکان ہیں۔ آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں۔ جس پتھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے۔ مسلمانوں
کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ سے محبت بہت ہی، اللہ کے نیک اور برگزیدہ نبیوں میں سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی سنت ابراہیم پر عمل کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کی قربانی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ قربانی کی اہمیت، آئیے سنتے ہیں قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر صبر و شکر جیسی عادات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان اوصاف حمیدہ کو اپنی ذات پر نافذ کریں۔ ان اوصاف حمیدہ کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں، جبکہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے کردار کی مدنی مہک سے ہماری زندگی بھی مہک جائے گی۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سنا۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، حکم خداوندی میں اپنا تن من دھن فدا کرنے کا عملی مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ چاند سا بیٹا بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اللہ پاک کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام امت مسلمہ کو حکم فرما دیا کہ تم بھی میرے خلیل علیہ السلام کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی کرنے کے فضائل، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اور ان میں فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ یہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اے لوگو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور ان کے خون پر رضائے الہی اور اخر کی امید رکھو، اگرچہ وہ زمین پر گر چکا ہو، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں گرتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ استغفر اللہ۔ میرے پیارے دوستو، بیان کا خلاصہ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں سنا اور ان سے متعلق مدنی پھول حاصل کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اطاعت خداوندی اور رضا الہی میں بسر کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی اچھے دل سے، سچے دل سے اور خوبصورت اور فرما جانور سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اس سال، اللہ کریم ان سب کی قربانی قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے کرتے تھے نہیں کر سکے، اللہ کریم اگلے سال انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سال نہیں کر رہے ہیں ان کو اگلے سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس سال کر رہے ہیں ان کو اگلے سال مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، سمجھ آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے کامنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔